الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. آئی ایم محمد ناصر فرام جیلم اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسان کامیاب کیسے بن سکتا ہے. میرے نزدیک انسان اس وقت تک کامیاب نہیں بن سکتا جب تک وہ خود محنت نہ کرے، کیونکہ انسان جب کامیاب بننا چاہے گا نا وہ آٹومیٹکلی محنت کرے گا، دن رات محنت کرے گا، لگن کے ساتھ محنت کرے گا، اپنے گولز کو سیٹ کرے گا. میں نے ان گولز کو اچیو کرنا ہے. جب آپ اپنے گولز کو سیٹ کر لیتے ہیں نا تو انہی پہ نظر رکھنی چاہیے، آگے پیچھے کی چھوڑ دینا چاہیے. بس اس گول پہ نظر ہونی چاہیے اور آپ کی محنت ہونی چاہیے تاکہ آپ اس گول کو اچیو کر سکیں. اور جتنی محنت آپ کو گول اچیو کرنے کی درکار ہے نا اس سے ڈبل کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ویسی محنت کر رہا ہوگا. کمپٹیشن آج کی سوسائٹی میں سب سے زیادہ چیز آ گئی ہے، وہ کمپٹیشن آ گئی ہے. کمپٹیشن اتنا بڑھ چکا ہے. اگر ہم میڈیکل کی بات کریں تو اس کا اسٹارٹنگ میرٹ 96 ہوتا ہے. اس سال شاید 96 سے بھی لاسٹ ہے تو 96 تھا، اس سال شاید 96 سے بھی زیادہ جائے تو اس کا کلوزنگ میرٹ ہوتا ہے 89، بس اس سے نیچے فنش. یہ تو ہوئی گورنمنٹ کی بات. یہی بات ہم کریں کہ میرٹ بہت ہائی ہو چکا ہے، ہر چیز میں کمپٹیشن آ چکا ہے. اگر انسان نے کامیاب بنا ہے تو اسے محنت کرنی پڑے گی. اور لازمی نہیں ہے کہ کامیاب شخص وہی ہے جو کسی میڈیکل فیلڈ میں چلا گیا ہے یا کسی کمپٹیشن میں آگے ایک ہائی لیول پہ چلا گیا. وہ کامیابی نہیں ہے آپ کی. کامیابی وہ ہے کہ جس چیز پہ آپ سیٹسفائی ہوں، جس چیز پہ آپ رضامند ہوں کہ ہاں بھائی میرا یہ بچپن سے شوق تھا، میں نے اب اسے کیا کامیاب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا شوق تھا، اس چیز میں اس نے وہ کام کیے جس میں شوق تھا. اس کے پڑھائی میں شوق نہیں تھا نا، اس یونیورسٹی سے نکال دیا گیا. اور وہ یونیورسٹی بعد میں اسے بلاتی رہی کہ آ جاؤ واپس. وہ بندہ نہیں گیا اور اس نے بڑی پیاری بات بولی تھی کہ مجھے جب آپ کی ضرورت تھی نا تب آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا، اب آپ کو میری ضرورت ہے تو میں وہاں پہ آپ کیا کروں. تو اس لیے کامیاب بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ خود حرکت کریں، کیونکہ جب تک آپ حرکت نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں بن سکتے. بے شک خدا بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہو. اپنی مدد آپ کیسے ہوگی؟ آپ کو حرکت کرنی پڑے گی، آپ کو ایک گول سیٹ کرنا پڑے گا. میرے ایک سر تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات سنائی تھی، بڑا پیارا اپنی ان کی فیملی کی بات تھی. کہتے ہیں کہ میری جو سی سسٹر ہے نا اس کا شوق تھا کہ میں کنگ ایڈورڈ کالج میں ایڈمیشن لوں. میڈیکل میں تھی وہ ان کی سسٹر. تو اس نے کیا کیا کہ ایک پرنٹ لے کے نا پرنٹر سے آپ نے جو روم تھا اس کے نا ڈور کے پیچھے اسے اسٹک کر دیا گلو کے ساتھ. تو کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ تم نے کیوں کیا، اس طرح لگانے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں اسے روز صبح اٹھ کے اور رات کو سونے سے پہلے دیکھتی ہوں کہ میں نے وہاں پہ جانا ہے اور مجھے اتنی محنت کرنی ہے کہ میں وہاں پہ پہنچ جاؤں. اب ان کی ایک ڈٹرمنیشن تھی، ایک انہوں نے گول سیٹ کیا ہوا تھا اپنا کہ میں نے وہاں پہ پہنچنا اور مجھے اتنی محنت درکار ہے. اور وہ آج اللہ کے فضل و کرم سے تھرڈ یا فورتھ ایئر میں اپنے فائنل ایئرس ان کے ابھی چل رہے ہیں. تو ایک ان کی ڈٹرمنیشن تھی، ایک لگن تھا، ایک جذبہ تھا وہاں پہ پہنچنے کا. تو انہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا گیم میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا وہاں پہ جانے کا. وہ وہاں پہ گئے ہیں تو مجبوری کی وجہ سے گئے ہوئے ہیں. کوئی وہاں پہ گیا ہے تو اس کے والد صاحب وہاں پہ کام کرتے تھے، وہ چلا گیا وہاں پہ. کوئی اگر گیا تو کسی سفارش پہ چلا گیا، جی بڑی پوسٹ خالی تھی تو ہم نے وہاں پہ اپلائی کی ہے، سفارش تو کروائی، چلا گیا. اس کی مرضی نہیں تھی. بندہ کیا کرے گا؟ کبھی بھی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرے گا وہاں پہ جا کے، وہ 2 نمبری کرے گا وہاں پہ جا کے. تو پھر ہم کہیں کہ کامیابی نہیں مل رہی، تو کامیابی کیسے ملے گی؟ کامیابی تو مل نہیں سکتی آپ کو ایسے. کامیاب کیسے ہوں گے آپ بس بے شک آپ ایک ڈی جی نیب بھی لگ گئے نا مثال کے طور پہ تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو ایک لوگو مل جائے گا ڈی جی نیب صاحب فلاں ڈی جی نیب ناصر، لیکن ناصر کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ڈی جی نیب بے شک بن گیا، کوئی نہ کوئی وہ غلط کام لازمی کرتا رہے گا ساتھ. تو اس لیے کامیابی سب سے پہلے آپ سمجھے کہ کامیابی کی جو بنیادیں نا وہ ہے کیا چیزیں، کیا چیز آپ کو کامیاب بناتی ہے. اب اگر ہم بل گیٹس کی بات کریں نا تو وہ شخص کامیاب ہے. کیوں کامیاب ہے؟ اس نے وہ چیز اچیو کر لی ہے جس کی اس نے ڈیزائر کی تھی، جس چیز میں سے انٹرسٹ تھا. اسے کمپیوٹر میں انٹرسٹ تھا، اس نے سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے، محنت کی ہے اس نے. بے شک وہ ایک اپنی فیملی میں وہ ایک ناکام شخص بن چکا تھا، لیکن اس نے محنت نہیں چھوڑی. اس نے اپنی لگن کے ساتھ محنت کو نہیں چھوڑا اور اپنی لگن کے ساتھ اس نے کام کیا، مسلسل کام کیا اور اپنے گول سے نہیں ہٹا. اسی طرح ہم فیس بک کے بانی کی بات کریں، مارک بچر کی، تو وہ بھی یونیورسٹی سے نکالا ہوا بچہ تھا. اگر ہمارے گھر میں اگر کسی بچے کو یونیورسٹی سے نکال دی جائے نا تو خاندان میں سب سے بڑی جو بات مشہور ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ ناکام ہو چکا ہے، زندگی میں کچھ بھی نہیں کرے گا. ریڑھی لگائے گا، یہ کام کرے گا، وہ کام کرے گا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سہیل حسن ہے اور میں بیسیکلی سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.
دوستو ہم اس دنیا میں دارالامتحان میں آئے ہوئے ہیں، ہمیں امتحان دینا ہے، وہ امتحان جس کا پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، جس کا کوسچن آنسر سمیت ہمیں بتا دیے گئے ہیں، اب ہم نے صرف اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر صرف اس صورت میں بتا سکتے ہیں کہ لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دین اسلام کو لے آئیں۔ ہم کامیاب لوگوں کو بھی دیکھیں، ہم ناکام لوگوں کو بھی دیکھیں، کامیاب لوگوں کی زندگیوں میں جو کامیابی کی وجوہات ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں، اور ناکام لوگوں کی زندگی میں جو ناکامی کی وجوہات ہیں ان کو اگر ہم میں بھی وہ موجود ہیں تو ان کو نکالیں۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ پاک نے جو ہمیں یہاں بھیجا ہے وہ ہم سے امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کے بھیجا گیا، جنہوں نے ہمیں شروع سے لے کر آخر تک زندگی گزارنے کے تمام طریقے سکھائے اور ان کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ ان کو ہمیں کر کے بھی دکھایا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، گھر کی زندگی کیسی ہے، باہر کی زندگی کیسی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، گھر میں بات کیسے کرنی ہے، ماں بہن بیوی بیٹی کی رسپیکٹ، یہ ہمیں سکھایا گیا۔ ہر چیز کے بارے میں ہمیں عملی طور پہ عملی نمونہ دیا گیا کہ ایسے کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو کچھ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کر کے دکھایا۔ تو اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ پاک کے حکم اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کر کے دکھایا ہمیں وہ کرنا ہوگا۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا۔ مائی ڈیئر فرینڈز، السلام علیکم۔ دس از اویس مظہر فرام فیصل آباد۔ آج میں اس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں کہ انسان اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ بدلنا، تبدیلی ایک فیصلہ ہوتا ہے، تبدیلی ایک سوچ ہے جو آپ کو نئے آغاز، نئی دنیا، نئی طرف لے کر جاتی ہے۔ کسی بھی نئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی نئے آغاز کو جاننے کے لیے، اس میں داخل ہونے کے لیے آپ کو تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹو اٹین سم تھنگ نیو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ نیو۔ If you want a new success, you have to travel a new path. You have to feel a new pain. You have to do a new decision. ٹونی رابنس کا کال ہے کہ اگر تم وہ کرتے ہو جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہو تو تمہیں وہی ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے۔ تو دیکھیں، یہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ جو ہم شروع سے کرتے ہیں، جو ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں یا جو ابھی تک کر رہے ہیں، تو ہمیں رزلٹ کے طور پر ہمیں نتیجتاً وہی ملے گا جو پہلے ملتا ہے۔ اگر ہم کچھ نیا کریں گے تو ہم کو نیا رزلٹ ملے گا، نئی کامیابی ملے گی، کوئی نیا سبق ملے گا۔ بل گیٹس نے بھی کہا تھا کہ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہے۔ حادثہ مین اٹس ناٹ این ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ۔ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو اچانک رونما ہو جائے، جو یکدم آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کامیابی محنت، مستقل مزاجی، سیکھنے، پڑھنے، قربانی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے محبت کا نام ہے۔ کامیابی آپ کا اس کام سے محبت کا نام ہے۔ سو چینج ہیز اے گریٹ امپورٹنس ان سکسیس۔ جب تک آپ اپنے کاموں میں، اپنے اقدامات میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے طریقوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو آپ کے رزلٹ میں، آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ جو ان پٹ آپ دے رہے ہیں آؤٹ پٹ وہی نکلے گا، جو ہمیشہ سے ان پٹ دے رہے ہیں آؤٹ پٹ ہمیشہ کی طرح وہی نکلے گا۔ اگر ان پٹ تبدیل کرو گے تو آؤٹ پٹ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ علیکم، دس از ساما اسپیکنگ فرام بھاؤ نگر۔ آج کا ٹاپک، ہم اپنی زندگی کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آئی وانٹ ٹو سے کہ اونلی بائی دا ہارڈ ورکنگ، انسان اپنی جو زندگی ہے اس کو صرف ایک ہی اونلی ون وے، دیر از اے ون وے فار امپروونگ دا لائف اسٹائل آف مین، دیٹ از
that is hard working, which is used for improving the lifestyle. Because life is not a bed of roses, it is a bed of thorns. इसमें मेहनतें करनी पड़ती हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और फिर ही जाकर कोई मुकाम हासिल होता है, अदरवाइज़ कुछ भी गेन नहीं होता. इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री, जितने भी रिफॉर्मर्स हैं, जितनी भी रिफॉर्म्स आई हैं, उन्होंने मेहनतें की हैं. तो और अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं, अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो हैप्पी लाइफ, तो उसके लिए हार्ड वर्किंग ज़रूरी है. जैसे कि कायदे ने भी कहा था कि वर्क वर्क एंड वर्क, काम काम और बस काम. यही उनकी एक सेइंग थी कि फॉर इम्प्रूविंग लाइफस्टाइल, काम काम अगर आप करेंगे तो इससे ही आपकी लाइफस्टाइल में बेहतरी आएगी. आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बड़ा ही खुश नसीब है वो शख्स जिसका आने वाला दिन एक गुजरे हुए दिन से बेहतर होता है. तो स्ट्रगल को और मेहनत को जारी रखना चाहिए, इसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए. तो एट द एंड आई वांट टू से ओनली हार्ड वर्किंग इज़ द